محترم ناظرین السلام علیکم۔ مشکل وقت آ جائے کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ فائدے کے بغیر مدد کرنا سیکھیے، مطلب کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، غرور کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر زندگی جینا سیکھیے۔ جو شخص نیک اور ہوس سے پاک ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے پر سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ کھول کر دیتی ہے۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، اور اگر لوٹ کے نہ آیا تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، یہ سوچنا اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اسی وقت نہیں دیتا جو تو کرتا ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پیر کی سوچ اور چھوٹی سوچ میں آگے بڑھنے نہیں دیتی، ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن میں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ کام کا آلس، پیسے کا لالچ میں ترقی کرنے نہیں دیتی۔ کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی، ورنہ مہنگے کپڑے تو پتلے بھی دکانوں میں پہنتے ملتے ہیں۔ وہ عورت مرد کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے جو بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے بنا کر جاتی ہو۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے، آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کا چہرہ مت دیکھو، بلکہ اس کی اخلاق چاہت دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی، نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے، وہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں
قرآن کی یہی خوبی ہے، نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ غریب مرد کو دولت مند کر دینے والی عورتوں کی نشانیاں۔ وہ عورت جس کے ہونٹ پھٹے ہوں دولت مند کر دیتی ہے۔ وہ عورت جس کی آنکھ میں تل ہو دولت مند کر دیتی ہے۔ وہ عورت جس کے بال گنگرالے ہوں دولت مند کر دیتی ہے۔ وہ عورت جس کے دانتوں میں فاصلہ ہو دولت مند کر دیتی ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو، گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں کہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب جیسے قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، جو اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے، لیکن اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے، دنیا کو مت بگاڑو بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ حضرت عرباد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا واعظ فرمایا جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل ہل گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا واعظ فرمایا ہے ایسے کوئی رخصت کرنے والا رخصتی کے وقت خصوصی باتیں کہتا ہے، تو ہمیں کچھ وصیت و نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور مسلمان بادشاہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ ایسی حالت میں میری سنت کو لازمی پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازمی پکڑ لو اور اس کو دانتوں سے تھام لو اور نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی بے راہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔